پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں. ویلکم ٹو دا شو عالیہ صاحبہ. یہ بتائیے عالیہ صاحبہ، آج ان وفاقی جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں بڑھانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کافی عرصے سے پینڈنگ ایشو تھا جو اب ظاہر ہے سامنے آیا ہے، اور یہ انہوں نے پروٹیسٹ کوئی دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم، اور ظاہر ہے حکومت کے ساتھ اور فینانس منسٹر کے ساتھ ان کے پہلے بھی دور چل چکے ہیں ساری نیگوسیشن کے، اور اب تو میرے خیال میں کہ بالکل ایک اینڈ پر آ گیا تھا، اور ان کا جو مطالبہ تھا وہ بھی آلموسٹ مان لیا گیا تھا، کیونکہ 1 گریڈ سے 16ویں گریڈ تک ان کی تنخواہیں حکومت فیصلہ کر رہی ہے کہ وہ بڑھا دے تاکہ ان کو تھوڑا ریلیف مل جائے. بٹ ایشو یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ فردر گریڈز کے لیے بھی ہو. تو یہ ساری نیگوسیشنز جاری ہیں. میرے خیال میں کہ اس کا بڑا فروٹفل رزلٹ نکل آئے گا. اور دیکھیں، سرکاری ملازمین ہمارے ساتھ یہ سب کام کرتے ہیں، انہوں نے ایک پروٹیسٹ کیا، اور ان کے سارے یہ دیکھیں، یہ پچھلے 6 منتھ سے یہ ساری کے سارا چل رہا تھا، وقتاً فوقتاً وہ پروٹیسٹ کرتے رہے. بٹ دا ایشو از کہ جس طرح سے وہ پولیٹیکل پارٹیز جن کے اپنے ایرا کے اندر یہ سارے پروٹیسٹ ہوتے رہے، وہ اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور جس طرح سے فضل الرحمان صاحب نے اپنے لاسٹ جلسے میں بھی کہا تھا کہ وہ بھی اس احتجاج کا حصہ بنیں گے. تو اچھا عالیہ صاحب، اپوزیشن پہ میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں، ابھی اس پہ گفتگو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس پروٹیسٹ کے اسپیسیفائی کر کے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ان میں ہم نے دیکھا، ایسی بھی خبریں آئی ہیں کہ کچھ صوبوں کے ملازمین بھی آئے جس پہ کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا کہ جی صوبوں کا کام جو ہے وفاق نہیں کر سکتا، صوبے جو ہے وہ اب خود مختار ہیں، وہ اس کو لے کر آگے چلیں گے. یہ تو مسئلہ ہو گیا جو ٹیکنیکل ہے، ایک اس کے اندر لا کی پروویژن آ گئی ہے. دوسری ایک چیز ہے جس کو انڈر ڈیبیٹ، انڈر ڈسکشن ہے، دیٹ از گورننس. گورننس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور وہ سوالات میں مین سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جب پرائم منسٹر نہیں تھے، ان کی پارٹی اقتدار میں نہیں تھی، اس سے قبل ایسے بہت سارے پروٹیسٹ تھے جس کو وہ سپورٹ کرتے تھے. اس سے پہلے بہت سارے ایسے پروٹیسٹ تھے، کہیں پہ کوئی پرائیویٹائزیشن ہونی ہوتی تھی یا کہیں سے کسی قسم کی ڈیمانڈ ہوتی تھی گورنمنٹ سے، تو آپ یا آپ کی پارٹی کے رہنما وہاں پہنچے ہوتے تھے. یعنی جو کام آپ کر چکے ہیں، آج اگر آپ کے خلاف ہو رہا ہے تو از دس اے پرابلم ایٹ دیٹ ٹائم، یا یہ پرابلم اب ہے آپ کی اس گورننس کے اندر؟ دیکھیں جی، نہ ہمیں تب پرابلم تھی، نہ ہمیں اب پرابلم ہے. پروٹیسٹ کرنا، جس طرح سے ہم نے تو خود 126 دن کا دھرنا دیا، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر آپ کا حق، صحیح حق کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو تحریک انصاف ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی ہے. بٹ دا ریزن از ڈفرینٹ ہیئر. جب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی یہ جو بھی ان کے مطالبات ہیں ان پر حکومت غور بھی کر رہی ہے اور ہم ان کو ریلیف دینے کے لیے بھی تیار ہیں، now the story is different because یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز جمپ ان کر رہی ہیں اور اس چیز کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. میں نے اسی لیے کیٹاگوریکلی کہ وہ پارٹیز جس نے سب نے دیکھا ہے نابینا افراد پر جو تشدد کرتے ہیں، آج ہمیں وہ سبق پڑھا رہے ہیں. اساتذہ کے اوپر جو تشدد کرتے رہے، نرسوں کے اوپر جو تشدد کرتے رہے، ٹیچرز کے اوپر جو تشدد کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے ان پروٹیسٹ میں دیکھا کہ پوری موبائل وینز آپ نے جو آپ کے پروٹیسٹرز تھے ان پر چڑھا دی. آج ہمیں وہ جب یہ لیسن آف مورالٹی اور وہ سکھاتے ہیں، دین دس از ڈفرینٹ. جب یہ دیکھیں، ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سرکاری ملازمین کے ساتھ ہیں، ہم ان کے مسئلے کو سن بھی رہے ہیں، ان کے جو جائز مطالبات ہیں ہم انہیں پورا بھی کر رہے ہیں. اس کے اندر اپوزیشن کا کیا رول ہے کہ آپ نے آج بھی تقریباً ₹1.5 جو ہے وہ قیمت بجلی کی بڑھا دی ہے؟ اپوزیشن کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ انفلیشن کری جا رہے ہیں، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، عام شخص اس سے پسی جا رہا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ پسی جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے فائنانس کم ہوتے جا رہے ہیں، انفلیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. کیا کریں گے لوگ؟ مرتضیٰ صاحب، میں بڑی ایک اچھی سی بات آپ کو بتاتی ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے بجلی کی پرائسز کی بات کی ہے. مجھے صرف ایک اتنا بتا دیں، 15 سال کے لیے آئی پی پی سے سودے ہم نے ریٹ آف ریٹرن 40% پر کیے تھے یا ڈالرز میں ہم نے کیے تھے. کول کے سودے، سولر کے یہ جتنے سودے کر کے گئے، لیکن 3 سال ہو گئے نا عالیہ صاحبہ، اس بات کو 3 سال ہو گئے نا. میں وہی بتا رہی ہوں 25 سال کے لیے جو یہ سودے کر کے گئے ہیں، 15 سال کے لیے جو یہ سودے کر کے گئے ہیں، آپ بجلی استعمال کریں نہ کریں، ہم بجلی استعمال کریں نہ کریں، عوام کو اس بجلی کی مد کے اندر یہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ دینے ہیں، اور عوام کے لیے 2025 تک وہ کیپیسٹی چارجز 5,000 ارب روپے ہو جائیں گے. یہ جو آئی پی پیز کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ہم 800 عالیہ صاحبہ، آپ جب گورنمنٹ میں آئے تھے، آنے سے پہلے تو آپ کو پتا تھا نا کہ یہ چیلنج ہے. ویٹ دیکھیں، میری بات تسلی سے سنیں، میری بات تسلی. آئی پی پیز کے ساتھ ہم سودا کر کے ہم اسی چیز
کو ریورس کر رہے ہیں اور آج اسی عوام کے لیے 800 ارب کا ہم بچت کر رہے ہیں. دیکھیں یہ چیز آپ یہ کہہ کر کہ اس کے اندر اپوزیشن نہیں, دیکھیں میڈیا کا کام ہے صحیح پکچر عوام تک پہنچانا, میڈیا کا کام ہے ان کو یہ بتانا کہ آئی پی پیز کے مہنگے سودے ہم نے نہیں کیے. اس دن آپ مجھے یہ بتائیں, مجھے آرگیومنٹ کرنے کا حق ہے, مجھے عوام تک بات پہنچانے کا حق ہے. دیکھیں ایک ویٹ کر لینا, میں آپ کو ریالٹی بتا دوں, میں آپ کو کیپیسٹی چارجز کے اندر وہ کیپیسٹی چارجز جو میں بجلی استعمال کروں یا نہ کروں مجھے اس کی مد میں دینے ہی دینے ہیں, کیونکہ آپ ہمیں باندھ کر گئے ہیں. ہم آج بھی, آپ ریکوڈک لے لیں, ریکوڈک ہمارے دور کا تو نہیں تھا, کار کے لے لیں. میڈم دیکھیں اب یہ بات ذرا آگے جا رہی ہے, مجھے سوال کرنے دیں آپ, مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ میری عرض سنیں نا, مجھے آپ اس کو رسپونڈ ضرور کریں, لیکن میں اس میں صرف ایک ذیلی سوال ایڈ کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی گورنمنٹ پاور میں آنے سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ چیلنجز کا سامنا ہے, آپ کو کسی نے زبردستی تو نہیں باندھا تھا, آپ کو پتا تھا نا کہ ہونے جا رہا ہے یا ہو چکا ہے؟ ویٹ دیکھیں میری ایک بات سنیں, ہم گورنمنٹ میں آنے سے پہلے ہمیں یہ ضرور پتا تھا کہ انہوں نے آئی پی پیز کے ساتھ سودے کیے ہیں, لیکن میں اشفاق صاحب جو آپ کے ایکس جسے کہیں اکانومسٹ رہے ہیں, یہ بارودی سرنگیں بچھا کر گئے, یہ معیشت کے اندر, یہ ایک ایک چیز کے اندر یہ ایسے کام کر کے گئے. ان کو پتا تھا کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا, جو خود یہ بولتے رہے کہ ہم اکانومی کو اس حالت میں چھوڑ کر گئے, اور جو بار بار ہمیں یہ تانا دیتے رہے کہ اچھا چلیں پھر ایسا کریں آپ ایک اور سوال کا جواب دے دیں. سیوسائیڈ انہوں نے یہ بارودی سرنگیں تھی, ہم ایک پر پاؤں رکھتے ہیں, ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہاں آپ نے 5000 عالیہ صاحبہ دو سوال ہیں. بارودی سرنگیں یہ بچا کے چلے گئے, نظام خراب کر کے چلے گئے, یہ مان لیا چلے, میں آپ کا اگر نیریٹو جو آپ کہہ رہی ہیں ایسے ہی اس کو تسلیم کر لوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کوئی ایک ٹائم دے سکتی ہیں, آپ ٹائم دے سکتی ہیں کہ یہ وہ ٹائم ہے جب مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ 5 سال میں سے 3 تو تقریباً گزر گئے ہیں. مہنگائی پہ جی بالکل آپ بات کریں, مہنگائی پر آپ دیکھیں, آپ ان چیزوں پر بات کریں, کرنے کا حق ہے. بتائیں کوئی تاریخ دینا میڈم کہ اس تاریخ تک ختم ہو جائے گی. ایک بات سنیں, میری آئی پی پیز کے سودے 3 سال لگے ہمیں ری نیگوشیٹ کرنے میں, ہم نے کیے نا, کیونکہ ہم چاہتے تھے مان لی بات, کوئی ڈیٹ دے دینا کہ اس ڈیٹ پہ ختم ہو جائے گی. کریں نا, میں اسی لیے آپ نے جو سوال کیا میں اس کا جواب. مہنگائی آپ کی 14.6% پہ تھی جنوری 2020 میں, now it's on 5.75%, جو پی ایم ایل این کی حکومت جب یہ چھوڑ کے گئے تھے اس سے بھی کم سطح کے اوپر ہے. یہ تباہ کر کے گئے تھے آپ کی سٹاک مارکیٹ کو, that was the worst performing in the world. now آج آپ نے دیکھا ہے کہ that is the best performing in the region and second in the world. ایکسپورٹ آپ کی $1 کی یہ بڑھا کر نہیں گئے تھے اپنے 5 سالوں میں, آج آپ کی ایکسپورٹ 8% پاکستان کی بڑھ رہی ہے, جبکہ انڈیا اور بنگلہ دیش کی نیگیٹو میں جا رہی ہے. آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ, عالیہ صاحبہ دیکھیں یہ میری عرض سنیں پلیز. دیکھیں پلیز آپ مجھے, اس لیے کہ میں فگر سے آپ کو بات کروں, میں نے آپ سے عرض کیا, میں آپ کی بات کو ماننے کو تیار ہوں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, لیکن عوام نہ یہ بات نہیں سننا چاہتی. عوام یہ سننا چاہتی ہیں, آپ ووٹوں سے آئی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ عوام کیا سننا چاہتی ہے. عوام یہ سننا چاہتی ہے کہ بھائی ہمیں یہ باتیں نہ بتائیں, ہمیں یہ بتائیں آٹا, چاول, دال, چینی, روٹی یہ کتنے کی ملے گی, اس کا جواب دیں, اور کب ملے گی سستی. میں ایک سادہ سی بتا دوں, ہمارے جو عوام ہیں وہ بہت سمجھدار ہیں, انہیں اس چیز کا پتہ ہے. اگر وہ اس بات کو ریئلائز نہ کرتے تو جو آپ نے دیکھا ہے پی ڈی ایم جس طرح سے نکلی تھی, عوام نے ان کو مسترد کیا, انہی ساری چیزوں پہ مسترد کیا, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ سارا کچھ اگر ایک دفعہ پھر یہ چور لٹیرے ان کے سروں پر مسلط ہو گئے تو ان کی جان ان چیزوں سے نہیں چھٹے گی. اور جہاں تک آپ یہ بات کریں, اگر آپ اس ہفتے کی ساری رپورٹس اٹھا کر دیکھیں, آٹے پہ تو مجھے بات کرنی چاہیے اور آپ کو میرے سے زیادہ سوال پوچھنا چاہیے. سندھ گورنمنٹ سے 12 ارب ان کے چوہے کھا گئے, 32,000 ٹن آج ان کے گوداموں سے وہ ریلیز. میڈم اسے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں چینی ان کے کھا گئے. یہ دیکھیں, یہ آپ کو بتانا چاہیے, ہم یہاں پر ہمارے عوام آٹے کو ترستے رہے اور ہم آٹا امپورٹ کرتے رہے, جبکہ وہی 32,000
टन गंदुम, 32,000 टन गंदुम इनके गोदामों में सड़ती रही, और आज वो ये गंदुम रिलीज करें और आवाम को मुजरे सेहत गंदुम ये पहुंचा रहे हैं। आलिया साहब, हम क्यों तलाश करते हैं, हम रीजंस क्यों तलाश करते हैं? आप गवर्नमेंट है ना, हम आपकी तरफ देखते हैं, हम आपसे पूछते हैं, हम रियलिटी दिखाते हैं। इट्स नॉट द रीजन, हम रियलिटी दिखाते हैं और अवाम को रियलिटी दिखाने का हमारा हक है। देखिए, मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज में रही हूं, मुझे ये पता है कि हमने उन्हें 4 लेटर्स लिखे कि गंदुम रिलीज कर दें, उन्होंने गंदुम रिलीज नहीं की। हुकूमत पंजाब KPK अपनी, हमने जो एक टारगेटेड गंदुम रिलीज करनी थी उससे ज्यादा गंदुम रिलीज करते रहे। दीज आर द फैक्ट्स जो हमें मीडिया के तवस्सुत से अपने लोगों को बताने हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।